السلام علیکم۔ جب کبھی ہم دنیا کے امیر ترین بندوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آٹومیٹکلی بل گیٹس اور جیف بوزف کے نام آتے ہیں۔ فوربس اور دوسرے میگزین کے مطابق اس وقت دنیا کے امیر ترین بندہ جو ہے جیف بوزف ہے۔ جب کبھی ہم فوربس کی سائٹ پر دنیا کے امیر ترین بندوں کی لسٹ دیکھتے ہیں تو بل گیٹس، جیف بوزف، وارن بفیٹ، مارک زکربرگ اور اسی طرح کے اور نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو کبھی تعجب ہوا ہے کہ کیوں کسی بھی شاہی خاندان کا نام جیسے سعودی عرب کے شہزادوں یا شیخ کے نام دنیا کے امیر ترین بندوں میں شامل نہیں ہیں؟ مشرقی ایشیائی ممالک جیسے کویت، سعودی عرب، قطر وغیرہ دولت سے مالا مال ہیں اور بہت سارے حکمران اور شیخ دنیا کے امیر ترین بندوں سے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یقیناً مالدار ہیں، تو پھر کیوں ان کا نام فوربس کی لسٹ میں شامل نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کون یہ لسٹ بناتا ہے۔ بہت ساری بزنس میگزین جیسے فوربس، بزنس انسائڈر، بلومبرگ اور اسی طرح سے اور بہت سارے یہ لسٹ بناتے ہیں۔ اگرچہ ان تمام میگزین کے اندر لسٹ جو ہوتی ہے وہ سملر ہوتی ہیں، لیکن فوربس جو ہے وہ ان سب میں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تو پس کس طرح فوربس یہ سب معلومات ان لوگوں سے دنیا بھر سے اکٹھا کرتا ہے؟ فوربس کی ٹاپ ایڈیٹر جس کا نام کیرن ڈولن ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ سب کس طرح سے کرتے ہیں۔ زیادہ تر بزنس مین آگے آتے ہیں اور ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ فوربس کے 50 سے زیادہ رپورٹر ان امیر ترین بندوں کی نیٹ ورتھ یعنی کل مالیت کو طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ممکنہ کینڈیڈیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی فیملی، ان کے دوست اور امپلائیز کا ریگولر انٹرویو کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ڈیلنگز کو ٹریک کیا جا سکے۔ رپورٹرز تمام قسم کی ڈیلنگز کا ریکارڈ رکھتے ہیں جو ہوئی ہوتی ہیں یا پھر کینسل ہو جاتی ہیں، یا پھر کوئی بھی اثاثے جو حاصل کیے جاتے ہیں یا پھر بیچے جاتے ہیں، یا کوئی انویسٹمنٹ جو ریئل اسٹیٹ میں لگائی جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کو ٹریک کرتے ہیں، لیکن فوربس ہر وقت بھی ٹھیک نہیں، خاص کر جب لوگوں کی کل مالیت کی ویلیویشن لگائی جاتی ہے۔ فوربس نے کئی سالوں کئی مقامات پر غلطیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے تمام بزنس میگزین کے اندر۔ تو کیوں فوربس شاہی خاندان اور عرب شیخوں کو شامل نہیں کرتا؟ سب سے پہلے فوربس ان افراد کو شامل کرتا ہے جو سیلف میڈ ہو، یعنی انہوں نے دولت خود کمائی ہو اور ان کی کل دولت $1 بلین سے زیادہ ہو۔ لیکن یہاں بہت سے ایسے بزنس مین ہیں جو سیلف میڈ نہیں ہیں۔ تو یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جس کے پاس $10 بلین ہیں اور وہ فوربس کی لسٹ میں شامل ہے، اب اگر اس بندے کے 5 بچے ہوں تو وہ برابر میں ان پیسوں کو تقسیم کرے گا۔ بچے جن کو $2 بلین ملے ہوں گے وہ فوربس کی لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اسی وقت فوربس کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جب یہ 2 بلین یا 1 بلین کو $10 بلین کریں کاروبار کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے بہت سارے عرب شہزادے دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر کو یہ دولت ان کی وراثت میں ملی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان عرب حکمرانوں اور شہزادوں کی کل دولت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ 2017 میں ولید بن طلال کو فوربس کی لسٹ میں شامل کیا گیا، اس وقت ان کی کل دولت $18 بلین تھی، لیکن جب اس لسٹ کو پبلش کیا گیا تو ولید بن طلال نے کہا کہ یہ غلط ہے، ان کی اصل دولت تو اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت سے فوربس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشرقی ایشیائی ممالک کے شاہی خاندانوں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں ہماری آپ کو یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔